کسی چوپال میں بیٹھ جاتے، پوری پوری رات گزر جاتی تھی ایک دوسرے سے گلے شکوے کرتے ہوئے، لیکن دل صاف تھے۔ بولو بدلاؤ ہوا؟ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں، اتنا وقت نہیں، موبائل نے ہمیں اتنا مشغول کر دیا۔ ساتھ میں بیٹھے ہیں، بھائی بھائی سے بات کرنے کے لیے تیار ہے نہیں، پڑوسی پڑوسی سے بات کرنے تیار نہیں۔ اتنا بدلاؤ تم نے کبھی نہ دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں جتنا بدلاؤ ان 50-60 سال کے اندر ہوا ہے۔ آپ نے ہر چیز میں بدلاؤ دیکھا ہوگا، تہذیب و تمدن میں بدلاؤ ہے، ہمارے لباس و کردار میں بدلاؤ ہے، تعلیم و تدریس میں بدلاؤ ہے، دنیا کے نظام جنگ میں بدلاؤ ہے، دنیا کے ماحول میں بدلاؤ ہے، ہر چیز کا بدلاؤ۔ میں کہوں گا کہ کیا یہ بدلاؤ ہونا تھا؟ کیا اس کی خبر ہمیں دی جا چکی تھی؟ ہاں، اس کی خبر آج بدلاؤ ہو رہا ہے۔ اتنی جلدی زمانہ آج بدل رہا ہے، انسان کے ہاتھ میں موبائل اور نیٹ کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے اور پوری دنیا کو دیکھ لیتا ہے۔ یہ بدلاؤ آج ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج سے 1400 برس پہلے کسی نے اس بدلاؤ کے بارے میں بتایا تھا یا خبر دی تھی؟ میں کہوں گا کہ بدلاؤ آج ہو رہا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے مدینے کے تاجدار مصطفیٰ جان رحمت نے ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں خبر دے دی ہے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں ہر چیز میں بدلاؤ۔ استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی محمد جلیس القادری صاحب قبلہ، آمد شہزاد مناظر اہل سنت حضرت علامہ مصطفیٰ کمال اظہری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خبر مدینے والا آقا دے چکا ہے، قرآن کی شکل میں ہمارے پاس اشارتاً صراحتاً ان بدلاؤ کی خبریں آئی ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، توجہ ہے نا میرے بھائیوں، یہ خبر کون دے رہا ہے؟ یہ بدلاؤ ہوگا، قیامت کی یہ نشانی ہوگی، مال کی کثرت ہوگی۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ ہاتھ میں یعنی اتنی مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ گھر گھر میں مال پھیلا ہوگا، تجارت کی کثرت ہوگی۔ یہ خبر کون دے رہا ہے کہ ایک تاجر تجارت کا سودا کرے گا، بیٹھا ہے آپ کے کسیا کنڈے میں، بیٹھا ہے ٹانڈے میں، بیٹھا ہے مراد آباد میں، دہلی سے تجارت کر رہا ہے، یہاں بیٹھ کر تجارت امریکہ سے ہو رہی ہے، یہاں بیٹھا ہے تجارت برطانیہ سے ہو رہی ہے، یہاں بیٹھا ہے تجارت سعودیہ سے ہو رہی ہے۔ یہ تجارت ان کے بارے میں کس نے خبر دی؟ آج کیسے ہو رہی ہے؟ اس سے پہلے تو خط و کتابت کا زمانہ تھا، خط و کتابت کا دور تھا، آپ لیٹر لکھتے تھے، آپ کا لیٹر مہینوں میں پہنچتا تھا، لیکن میرے آقا نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، یبیع الرجل البیع، ایک انسان خرید و فروخت کرے گا، تجارت کرے گا، تم سے تجارت کر رہا ہے، تجارت کرنے سے پہلے وہ اپنے اس سے جس سے سامان خرید رہا ہے اس سے کہے گا کہ ابھی رک جا، ابھی کام نہیں کرنا، خرید و فروخت کام نہیں کرنا ہے، جب تک کہ میں دوسرے تاجر سے مشورہ نہ کر لوں۔ بیٹھا یہاں ہے، مشورہ سعودیہ کے تاجر سے کر رہا ہے، بیٹھا یہاں ہے، مشورہ امریکہ کے تاجر سے کر رہا ہے۔ یہ مشورے آج ہو رہے ہیں، اتنی جلدی مشورے آج لیے جا رہے ہیں، لیکن 1400 سال پہلے مدینے والا آقا یہ خبر دیتا نظر آ رہا ہے، زمانہ آئے گا اور اشاروں میں مشورے بھی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت سرکار مدینہ، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد جلیس القادری صاحب قبلہ، آمد مناظر اہل سنت۔ مصطفیٰ
جان رحمت نے خبر دی ہے، حضرت ابو ذر غفاری پیارے صحابی ہیں مصطفیٰ کے، وہ فرماتے ہیں آسمان میں جو پرندہ اڑتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حال میں چھوڑا کہ ہم آسمان میں اڑنے والے ہر ایک پرندے کو جانتے ہیں۔ میرے آقا نے قیامت تک کا بتا دیا۔ قیامت کا کس نے بتایا؟ یہ مصطفیٰ ہی نے تو بتایا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یہ پروردگار عالم، یہ محبوب تم کو وہ سکھا رہے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے، تمہیں پتا نہیں ہے۔ یہ قرآن دیکھو، قرآن پڑھو، قرآن میں پروردگار عالم نے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ سنیے گا، اللہ فرماتا ہے اللہ نے تمہاری سواری کے لیے کیا بنایا تھا؟ کس پہ سواری کرتے تھے؟ تم گھوڑوں پہ سواری کرتے تھے، تم خچر پہ سواری کرتے تھے، تم اس کے ٹانگیں بنا کر اس پہ سواری کرتے تھے، تم گدھوں کے اوپر سواریاں کرتے تھے۔ ہمارے سامان ڈھونے کے یہی آلات تھے، کبھی گھوڑے سے ڈھو رہے ہیں، کبھی ہم گدھے کی پیٹھ پہ لاد کے ڈھو رہے ہیں، کبھی ہم خچر پہ ڈھو رہے ہیں۔ انہی کے ذریعے سواری بھی کرتے تھے، انہی کے ذریعے ہم سامان بھی ایک دوسری جگہ تک پہنچاتے تھے۔ لیکن پروردگار عالم نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ وہ پیدا فرما رہا ہے جو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ خچر کو تم جانتے تھے، گدھے کو تم جانتے تھے، گھوڑوں کو تم جانتے تھے، تو وہ کیا چیز تھی جس کو پیدا فرما رہا ہے اور تم نہیں جانتے؟ وہ یہی تو تھا کہ کبھی ٹرک کے ذریعے سامان ڈھلیں گے، ان سواریوں کو چھوڑ دیا جائے گا، کبھی ٹرین کے ذریعے سامان پہنچائے جائیں گے اور سواریوں کو ایک دوسری جگہ منتقل کیا جائے گا۔ ٹرینیں آج وضع ہو رہی ہیں، یہ اسٹیمر، پانی کے جہاز اونچے اونچے آج بنائے جا رہے ہیں، یہ ہوائی جہاز آج بنائے جا رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے جب ان کا تصور بھی نہ تھا، ہمارا قرآن ہمیں بتاتا نا۔ سبحان اللہ۔ 1400 سال پہلے نبی کی زبانی ہم قرآن سنتے ہیں اور نبی بتاتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، رب وہ چیز پیدا فرمائے گا جسے تم جانتے بھی نہ تھے۔ ایسی چیزیں آئیں گی کہ اس زمانے میں تم نے سوچا تھا، پہاڑوں کی برابر اونچی اونچی سمندر میں کشتیاں چلیں گی، کیا تم نے ہوائی پانی کے جہاز نہیں دیکھے؟ کتنا اونچا ہوتا ہے، کتنی منزلیں اس میں ہوتی ہیں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اس وقت اگر تھی تو بادبانی ہوا سے چلنے والی چھوٹی چھوٹی کشتیاں تھی، چھوٹی چھوٹی سواریاں تھی، اتنے اونچے اونچے اسٹیمر نہ تھے پانی میں چلنے والے، یہ انجن سے پانی کے جہاز نہ تھے، اس کے بعد بنائے گئے۔ لیکن 1400 سال پہلے نبی اکرم پر اترنے والا قرآن یہ خبر دے رہا ہے کہ سمندروں میں جو پہاڑوں کی برابر اونچی کشتیاں چلتی ہیں یہ پروردگار عالم ہی۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ موبائل سے پوری دنیا کو قریب کر دیا گیا نا، جو خط مہینوں میں پہنچتے تھے اب سیکنڈوں میں بات کر لیتے ہو۔ اس موبائل نے دنیا کو اتنا لپیٹ دیا، اتنا لپیٹ دیا، زمانے کو لپیٹ دیا، وقت کو لپیٹ دیا، زمین کو لپیٹ ڈالا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانی یہ ہوگی یتقارب الزمان، زمانے ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں گے، وَزُّفَّتِ الْأَرْضُ زَفًّا، اور زمین کو لپیٹ دیا جائے گا، زمین سمٹ گئی۔ بتاؤ جو سفر کئی مہینے میں ہوتے تھے اب کئی گھنٹوں میں ہو جاتے ہیں، بولو ہو جاتے کہ نہیں؟ زمین سمٹی ہے کہ نہیں سمٹی ہے؟ یہ خبر کون دے رہا؟ زمین آج سمٹی ہے۔ اس سے پہلے تو گھوڑے تھے، بس کا نام بھی نہ تھا، بس نہیں چلتی تھی، تمہارے پاس کاریں نہ تھی، تمہارے پاس یہ موٹر سائیکل اور بائک نہ تھی، تمہارے پاس یہ ٹرین بہت تیز رفتار چلنے والی یہ گاڑیاں نہ تھی، یہ بہت تیز رفتار ہوائی جہاز پلین نہ تھے۔ اب جو مہینوں کے سفر تھے وہ تم نے گھنٹوں میں کیے ہیں، جو گھنٹوں کے سفر تھے وہ سیکنڈوں میں کر لیے۔ زمین بھی لپٹ گئی، یہاں سے سعودیہ خط بھیجنے میں 5-6 دن کا وقت لگتا تھا، اب
ہاتھوں ہاتھ بات کر لیتے ہو. میرے آقا نے اب سے 1400 برس پہلے کہا تھا کہ قیامت آنے سے پہلے زمانہ بھی قریب ہو جائے گا اور زمین بھی بالکل سمٹ جائے گی, سکڑ جائے گی. کون خبر دے رہا ہے؟ آج تک زمانہ کہاں سے کہاں پہنچا, ترقی کر کے کہاں سے کہاں چلا گیا, لوگوں کو کتا ہی نظر نہ آیا. ابھی تک لوگوں کو کتا ہی نہ ملا, ابھی تک ہار کے چکر میں پڑے ہیں کہ کہاں ہے, کیوں نہیں بتایا مصطفیٰ نے. مطلب یہ کہ پیٹ کے پیچھے کی بھی خبر نہ تھی. نبی کو تو اتنی خبر تھی, اتنی خبر تھی. قرآن میں رب فرماتا ہے, توجہ ہے نا, ختم کر دو, سبحان اللہ بولو یار. کر رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں, سنو. قرآن میں رب نے فرمایا وما هو علی الغیب بضنین, نبی غیب چھپی باتوں کو بتانے میں کنجوس. یار بول دو, تمہیں لگے ہیں کیا کنجوس؟ یا کسے پونڈے میں تو کسی کو نہیں لگتے, جنہیں لگتے وہ ہوں گے ہی نہیں, وہ نہیں ہوں گے تو پہلے ہی چلے گئے ہوں گے کہ ہاں آج تو ہونا ہے, چونکہ مناظر اہل سنت تشریف لائے, قاعدے سے دلائی ہونا ہے, اس لیے سوچ لیا ہوگا وہ رکیں گے ہی نہیں, سنیں گے بھی نہیں, اور سننا اگر ہوگا تو کانوں پہ انگلی رکھ لیں گے, نہیں سننا. قرآن سن قرآن سننے سے وہ کانوں میں انگلیاں رکھتے تھے کہیں پہنچ نہ جائے حق بات کانوں میں. نبی بتا رہے ہیں, اتنا بتایا. نبی غیب بتانے میں کنجوس. اچھا کسی کے پاس اگر کچھ ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں, 1 روپیہ نہیں, اس سے مانگنے لگو 10 روپے دے دو, وہ نہ دے, تو کہو گے کنجوس ہے؟ کبھی بھی نہیں کہو گے. جس کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں وہ تو بالکل خالی ہے, کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس, تب اسے کنجوس نہیں کہو گے. ہے ہی نہیں تو کیسے دے گا؟ ہاں, کنجوس اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس ہو مگر نہ دے, پاس ہو مگر نہ دے. اپنے نبی کے بارے میں تو یہ سوال ہی نہیں کہ نبی کو کچھ پتا نہیں, کچھ علم نہیں. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان وہ کہ جس نے اپنے محبوب کو پورا قرآن سکھا کے بھیجا, پڑھا کے بھیجا ہے. پڑھا کے کیسے بھیجا ہے بولو؟ پڑھا کے بھیجا ہے. تو ان کے پاس کتنا علم ہوگا؟ صحابی کہتے ہیں ہمارے آقا نے قیامت تک ہمیں بتا دیا جو کچھ ہونے والا ہے. منبر پر کھڑے ہوئے مصطفیٰ صحابہ کو بتا رہے ہیں, ظہر سے عصر تک, عصر سے مغرب تک, مغرب سے عشاء تک صحابہ کو بتا رہے ہیں, اور سب کچھ بتا دیا. کون بتائے گا؟ جسے پتا ہی نہ ہو وہ بتا دے گا. بتا دے یار میرے بھائی, جسے معلوم ہی نہ ہو وہ بتا دے گا, جسے پتا ہی نہ ہو وہ بتا دے گا. نہیں, بتائے گا وہی کہ جسے خدا نے عطا کیا ہو, جس کے پاس بہت زیادہ ہو. وہ دینے میں بھی کنجوسی نہیں کرتا, جو ہے وہ عطا کرتا ہے, جو ہے وہ بانٹتا ہے. پروردگار عالم نے بہت دیا, نبی کو بھیجا, علم لے کر بھی بھیجا, دلیل لے کر بھی بھیجا. پھر ساتھ میں فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم, تمہارے رب کی جانب سے آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آ گئی. آنکھیں کھولنے والی دلیلیں. کیسی دلیلیں آئیں؟ نبی نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دلیل دے دی, سورج کو پلٹا کر نبی نے دلیل دے دی, پتھروں سے کلمہ پڑھوا کے نبی نے دلیل دے دی, درختوں نے سلام پڑھا نبی نے دلیل دے دی. کیسی دلیلیں؟ نبی بتا رہے ہیں قیامت تک کا, قیامت تک جو تبدیلیاں ہونے والی ہیں یہ سب بتا رہے ہیں, ساری خبریں دے رہے ہیں, یہ دلیلیں دے دی. رب نے فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم, تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی یہ دلیلیں آ گئی. فمن ابصرا, جس نے آنکھیں کھول لی, فلنفسی, اس نے اپنا بھلا کیا. جس نے آنکھیں کھول لی, دلیلیں سمجھ گیا اپنا. ومن عمی فعلیہا, اور جس نے اندھی کر لی, اپنی آنکھوں کو اندھا کر لیا, جو اندھا ہو گیا. سورج ڈوبا پلٹا مگر دکھا نہیں, سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے مگر دکھے نہیں. ومن عامیا, جو اندھا ہو گیا, فعلیہا, تو اس کا وبال اسی پر.
بوال اسی پر ہے. اللہ کا کیا بگاڑ ہے؟ وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہاری پہرے داری کرنے والا نہیں. ہر وقت تم اپنے آپ بھی کچھ اپنی عقل چلاؤ. نبی نے سب بتایا. قیامت کس دن آئے گی نبی بتا رہے ہیں. تاریخ کیا ہوگی نبی بتا رہے ہیں. یہ کون بتا رہا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت بتا رہے ہیں. مدینے والے آقا بتا رہے ہیں. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. نبی تمہیں وہ سکھاتا آ رہا ہے جو تم نہیں، مگر تم بھی سیکھنے کی کوشش کر لو یار. بچہ ہے. حضرت قاری اسرار صاحب نے اپنے بچے کے عقیقے کے موقع پر یہ سنت عقیقہ اس موقع پر جلسہ سجایا. معزز علماء کو دور و دراز سے یہاں پر بلایا. چھوٹا سا بچہ ہے. اب ان کی ذمہ داری یہ ہے سنت عقیقہ بھی ادا کر لیا. اب 4 سال کا غالباً بچہ بھی ہو گیا. اب تو انگلی پکڑ کے چلنے کے لائق ہو گیا. اب ضروری ہے کہ بچے کو وہ ادب سکھائیں جو جس ادب کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ہے. ادبوا اولادکم بثلاث خصال. اپنی اولاد کو 3 خصلتیں بتا دیا کرو. قرآن سے محبت دے دو، قرآن اس کے ہاتھ میں دے دو. نبی کے گھر والوں سے محبت دے دو، نماز کی محبت اس کو دے دو. اس کو دیندار بھی بناؤ. اور اگر دنیاوی تعلیم میں ڈالنا ہے تو پہلے دینی تعلیم بھی دو، دنیاوی تعلیم بھی دو. میں یہ نہیں کہوں گا کہ دنیا میں نہ سکھاؤ. بچے کی جو ذمہ داریاں ہیں اچھی تعلیم دینا، بڑا کرنا، اپنی پرورش میں رکھنا، اپنے طور طریقے پہ چلانے کی کوشش کرنا، بچے کو غلط صحبتوں سے بچانا، ان تمام چیزوں کی نگہبانی کرنا، یہ ماں باپ پر ضروری ہے. اور خاص کر باپ پر ضروری ہے. اس لیے کہ بچے کے دل میں ڈر کس کا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے نا. ماں تو شفقت میں رہ جاتی ہے. اس لیے ضروری ہے بچے کو اگر گالی کا ماحول سکھاؤ گے گالی سیکھے گا. اگر جھوٹ کا ماحول سکھاؤ گے جھوٹ بولے گا. اگر بچے کو برائی کا ماحول سکھاؤ گے بچہ برا سیکھے گا. اس لیے ضروری ہے کہ پہلے تم اپنے گھر کا ماحول اچھا کر لو. تمہارے گھر کا ماحول جب اچھا ہوگا ہماری نسل تو آٹومیٹک دیکھ دیکھ کے اچھی ہو جائے گی. وآخر دعوانا